السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ایک اور دنیا۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ آج کی میری سٹوری ہے ملیشیا کا اداس بھوت۔ یہ واقعہ مغربی ملیشیا کے ایک نوجوان جورنگ کے ساتھ پیش آیا۔ اس نے کیا لکھا ہے؟ مفوق الفطرت واقعات جو میرے اور میرے والدین کے ساتھ رونما ہوئے ہیں میرے لیے آج بھی خوف کا باعث ہے۔ اس سے پہلے میری بڑی بہن کو مختلف آوازیں سنائی دیتی، تاہم ہمارے پاس اسے مفوق الفطرت واقعہ قرار دینے کا کوئی ثبوت نہیں تھا۔ البتہ میری دوسری بہن کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ میری سب سے چھوٹی بہن جو کہ 2 برس کی عمر میں ایک رات خوفزدہ ہو کر اٹھی اور بہت چیخنے لگی۔ چیختی ہوئی 20 سیکنڈ تک فضا میں دیکھتی رہی۔ اس وقت اس واقعے کی کچھ سمجھ نہ آ سکی، لیکن جب وہ 3 سال کی ہوئی تو اس کی خاصی وضاحت ہوئی۔ 3 سال کی عمر میں میری بہن نے بتایا کہ اس نے وکٹورین دور کے ایک انگریز کو کالے لباس میں دیکھا۔ اس نے ہیٹ پہنا ہوا تھا، آنکھیں سرخی مائل تھی۔ اس کو دیکھنے کے بعد میری بہن نے اپنے دائیں ٹانگ میں مسلسل درد رہنے کی شروع کی۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے جایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ جوڑوں کا درد ہے۔ جب میری بہن سے پوچھا گیا تو اس نے بتایا کہ وہ شخص اچانک اس کے پاس آیا اور پوری طاقت کے ساتھ اسی جگہ سے کاٹا جہاں اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ لیکن اس وقت وہ صرف 2 سال کی تھی، اس لیے میں نے اسے تخیل کی بات سمجھ کر رد کر دیا۔ پھر جب میں 10 سال کا تھا تو مجھے احساس ہوا کہ جس جگہ میں نے ساری زندگی گزاری وہاں کچھ عجیب و غریب باتیں ہو رہی ہیں۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں تنہا سویا، جبکہ میری دونوں بہنیں میرے ساتھ والے کمرے میں سو رہی تھیں۔ ایک رات میرا بستر بڑی شدت سے کے ساتھ ہلنا شروع ہو گیا۔ یہ حرکت چند سیکنڈ تک جاری رہی۔ میں نے فوراً بیڈ سے چھلانگ لگائی اور اپنی بہنوں کے کمرے میں بھاگا اور معاملے کو سمجھنے کی کوشش کی۔ پہلے میں نے سوچا کہ شاید زلزلہ آیا ہے، لیکن ملیشیا میں زلزلہ کم ہی آتا ہے، اور اگر زلزلہ آیا بھی تھا تو میری دونوں بہنیں کیوں نہیں اٹھی؟ میں نے پورے گھر کی تلاشی لینا شروع کی، خاص طور پر اپنے بستر کے ارد گرد حصوں کا غور سے معائنہ کیا۔ پوری رات میں سو نہیں سکا اور اپنے والدین کے کمرے میں جا کر لیٹا رہا۔ اس واقعہ کے بعد میری دوسری بہن کے ساتھ ایک ایسے واقعہ کا تذکرہ کیا جس کا میں خواب و خیال میں بھی تجربہ نہیں کر سکتا۔ میری بہن اس وقت 8 برس کی تھی۔ ایک دن دوپہر کے وقت وہ اوپر والے کمرے میں جا رہی تھی۔ وہاں پہنچنے سے قبل اسے ایک کالی بلی کی شکل کی دھندلی سی چیز نظر آئی، گویا کہ بڑا سا چوہا ہو۔ وہ میرے بستر کے نیچے سے نکلا، کمرے کا چکر لگایا اور پھر بستر کے نیچے ہی غائب ہو گیا۔ میرے والد اور میں نے اس کو بہت تلاش کیا، لیکن وہ نہیں ملا۔ میں 16 برس کا تھا اور میں اپنی دادی کے گھر جا رہا تھا۔ یہ گھر دوسری عالمی جنگ کے زمانے میں جاپانیوں کو کرائے پر دیا گیا تھا۔ رات کو تقریباً 1 بجے میں ہمیشہ کی طرح ایک ریسٹورنٹ پر سے پارٹ ٹائم ملازمت کر کے گھر واپس آیا اور آتے ہی سو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کتوں کے بھونکنے کی وجہ سے میں جاگ اٹھا۔ میرے کانوں میں 2 مختلف قسم کی آوازیں ایک وقت گونجنے لگی، جیسے کئی ٹیپ ریکارڈر اکٹھے چل رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھیں کھولی۔ ایک شخص کا ہلتا ہوا سر نظر آیا، صرف سر تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تقریباً 4 سیکنڈ تک وہ سر میرے سامنے رہا اور پھر اچانک ہی غائب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی کتوں نے بھی بھونکنا بند کر دیا اور ہر جگہ خاموشی چھا گئی۔
میں نے فوراً کمرے کی بتیاں جلائیں اور اسے دوبارہ تلاش کرنے کی کوشش کی مگر ناکام رہا۔ میں نے اس واقعے کا تذکرہ اپنی دادی سے کیا تو انہوں نے بتایا کہ یہاں جو لوگ پہلے کرائے پر رہتے تھے وہ بھی اسی قسم کی مخلوق نظر آنے کی شکایت کرتے تھے۔ ایک کرایہ دار نے بتایا کہ اس نے ایک بغیر سر کے بھوت کو کمرے میں چلتے پھرتے دیکھا، جبکہ میرے نئے کرایہ داروں نے بتایا کہ انہوں نے گھر کے پیچھے کئی عجیب و غریب لوگوں کو آپس میں کھیلتے ہوئے دیکھا۔ میں نے یہ ساری بات اپنے والدین کو بتائی تو انہوں نے اس گھر کو کسی عامل سے چیک کروایا جو رشتے میں میرے چچا لگتے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جس شخص کو میں نے دیکھا ہے وہ ایک چینی کا بھوت تھا۔ یہ بھوت افسردہ اور مایوس نظر آتا تھا۔ جنگ کے دوران اس کا سر قلم کر دیا گیا تھا۔ اس نے اپنی موت خود ہی پسند کی تھی کیونکہ اس کی بیوی جو 6 ماہ کی حاملہ تھی بغیر کسی وجہ کے مار ڈالا تھا۔ وہ اس دکھ کو اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا۔ اسے صحیح طور پر دفن بھی نہیں کیا گیا تھا کیونکہ اس کا سر میرے گھر کے نزدیک ایک درخت کے نیچے دفن تھا، جبکہ باقی جسم وہاں سے 20 کلومیٹر دور دبایا گیا تھا۔ یہ یقین ہونے کے بعد کہ یہ بھوت اسی کا ہے، اس وقت ہم نے گھر کو خالی کر دیا۔